جب تم اپنی من پسند چیزیں اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہو تو اللہ اسے اپنے پاس تمہارے لیے سنبھال لیتا ہے۔ اللہ تمہاری پسند کے ذریعے تمہارے صبر اور یقین کا امتحان لیتا ہے، اور جب تم اپنی چاہ اللہ کی چاہ پر قربان کر دیتے ہو تب وہ تمہارے لیے معجزے کرتا ہے۔ پھر زمین والے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی کرے، کوئی اس بادشاہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ پھر تمہارا نصیب بھی تمہارے صبر کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے انسان سے لے کر بھی اور دے کر بھی، اپنوں کے ذریعے بھی اور غیروں کے ذریعے بھی، دوستوں کے ذریعے بھی اور دشمنوں کے ذریعے بھی۔ بس تم اس آزمائش کے ذریعے صبر سے کام لینا، اور اللہ اس صبر کا بہت میٹھا پھل دے گا۔ اگر اللہ تمہیں آزمائش سے نہ گزارتا تو تم مضبوط کیسے بنتی؟ کیا تم کبھی غور کیے ہو جو مشکلیں تمہاری زندگی میں آئیں اس کے بعد تم بہت بدل گئے ہو؟ تم اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھی۔ اب تمہیں اپنی عزت نفس کا خیال ہے، تمہیں دوست اور دشمن میں فرق پتہ چل گیا ہے، تمہیں معلوم ہو گیا ہے کون تمہارے ساتھ مخلص ہے کون نہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا اللہ پاک سب سے زیادہ انہیں آزماتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ یہی تو ہے اس کی محبت کہ وہ تمہیں ایک بہترین اور مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے، اور بغیر آزمائش کے یہ ناممکن ہے۔ کیا تمہیں اب اندازہ ہوا کہ آزمائش در حقیقت اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے جو تمہیں ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آتی ہے، لوگوں کی اصلیت سے واقف کرواتی ہے اور تمہیں اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہے، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے چیزیں بدلنے لگتی ہے، پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی اچانک قبول ہونے لگتی ہے، تو سمجھ آتا ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی مقرر کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کریں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے خود تمہیں بنایا ہے، تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر وہ کیسے اس دل سے غافل ہو سکتا ہے؟ مخلوق اپنے خالق کو بھول سکتی ہے لیکن خالق اپنے مخلوق کو نہیں۔ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے، بہت سارا صبر، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں صلہ ملنا ہے، اس انتظار کے بعد معجزے ہونا ہے۔ تو پھر اللہ سے مانگتے رہو، اسے پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ تمہیں اس کی کس قدر ضرورت تھی، اس نے تمہیں نماز کا تحفہ پہنچایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تمہارے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہے، اس لیے اس نے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں مبتلا رہو گے، اس لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے، مجھ سے مانگو
میں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ سنیں، وہ آپ کو بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو اس کی محبت کے احساس سے تمہارا جوڑ الگ ہو جائے۔ بس تم ایک کام کر لو، ہر حال میں راضی ہو جاؤ اللہ پر، راضی ہو جاؤ دل سے نکلتی آہوں پر، راضی ہو جاؤ اپنے ہر بہتے ہوئے آنسو پر اور اللہ کی مصلحتوں پر، اور جھک جائے اپنے رب کے سامنے، کیونکہ جو اس کے آگے جھک گیا وہ فلاح پا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، بے شک تو ہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے مجھ سے بڑے پیار سے پوچھا، تو پھر کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ دے سکتا ہے؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں روز تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس آتے ہیں، اور میں صبح فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر بہت جلد ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر جانتے ہو، کوئی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی کئی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے۔ جب تمہیں کوئی بات پریشان کرتی ہے اور تم بے سکون ہو کر ساری رات درد کی وجہ سے جاگتے ہو، تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جب سب تمہارے ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں، تب وہ اللہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ہماری ہی نادانیاں، ہمیں اپنی ہی کی ہوئی غلطیاں ہمیں بے سکون کرتی ہے۔ ہمارا دکھ ہمارا اپنا ہی کیا ہوا انتخاب ہوتا ہے، ورنہ اس جیسی محبت کرنے والا تو اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ خود کو بس تھوڑا وقت دو اور اس ذات پر بھروسہ رکھو۔ ہاں، تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے، مگر وہ تمام زخموں کو بھر دیتا ہے۔ بکھرنا تو لازم تھا تم نے، اللہ کی دہلیز تک جو جانا تھا۔ انسان جتنی دفعہ ٹوٹتا ہے وہ اتنی ہی دفعہ اللہ سے ملتا ہے، اور ہر دفعہ ملاقات الگ ہوتی ہے، ہر دفعہ کیفیت الگ ہوتی ہے، ہر دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہلی دفعہ یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ہر دفعہ اللہ سے نئی محبت ہوتی ہے، اور جو اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں تب تک توڑتا رہتا ہے جب تک انہیں اللہ سے محبت نہیں ہو جاتی۔ تم یہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہو کہ مجھ میں کیا برائی تھی جو میرے ساتھ ایسا ہوا، اور وہاں اللہ تمہیں اچھائی کے لیے چن چکا ہے۔ وہاں اللہ تمہیں اپنی محبت سے نوازنے کے لیے تیار ہے، وہ محبت جسے پانے کے لیے لوگ عمر بھر تڑپتے ہیں۔ اور دیکھو، اللہ نے ذرا سی ٹھوکر پہ تمہیں وہ نوازنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے، اگر تم ان لوگوں کا روز محشر صلہ دیکھ لو جن کو میں نے دنیا میں آزمائش دی تھی، تو تم مجھ سے کہو گے، کاش یا اللہ تو دنیا میں آزمائشوں سے ہماری کھال ادھیڑ دیتا۔ اتنا بڑا اجر ہے ان کا۔ تو پھر تم تو خوش نصیب ہو بہت، کیونکہ تمہیں بھی اللہ نے انہی انعام والوں میں شامل کر لیا ہے۔